امن و سلامتی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب دنیا کی قومیں عقیدہ توحید کو اپنا لے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں۔ ہمیں وہی صحت مسلمان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم گھنٹوں واٹس ایپ، فیس بک اور مختلف کھیلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، اب ہمارے سامنے ایک اہم موضوع ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک مثالی خاتون جس پر روشنی ڈالیں گی بہن زلیخا انصاری۔ زلیخا IAS میں 4 جماعت کی طالبہ ہیں۔ 9 اگست 2004 میں پیدا ہوئی، آپ کی عمر 9 سال 10 مہینے ہے۔ زلیخا بڑی ہی خاکسار اور اپنے ساتھیوں نیز گھر والوں کی بہت ہی متعاون و مددگار بھی ہے۔ انہوں نے انگلش تقریر، عربی خوش خطی اور دعا وغیرہ میں امتیازی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ کتابیں پڑھنا، رنگ بھرنا اور کھیلنا ان کا بہترین مشغلہ ہے۔ داعیہ دین بن کر خدمت دین کا فریضہ انجام دینا چاہتی ہیں۔ آپ اساتذہ اور معلمات سے بے حد متاثر ہیں اور سامعین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہی عزت اور سربلندی مل سکتی ہے۔ زلیخا انصاری سٹیج پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک مثالی خاتون۔ خواتین و حضرات، اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے جمعہ کے دن کو پاک کے دنوں پر، ماہ رمضان کو باقی مہینوں پر۔ اسی طرح کائنات میں بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے نبیوں کو غیر نبیوں پر، اور نبیوں میں نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی دوسری تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انہیں امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ آج کی تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضائل و خدمات کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ امت کی خواتین انہیں اپنے لیے نمونہ بنائیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری کچھ مائیں بہنیں فلمی ہیروئنوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ مان رہی ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں، سلف صالحین کی عورتیں ہیں، نیکی کی طرف بلانے والی عورتیں ہیں۔ برائی کی طرف بلانے والی عورتیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لقب طاہرہ تھا اور ام ہند کنیت تھی۔ آپ قبیلہ قریش میں سے بنی اسد سے تھیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور آپ کے والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے والد عرب کے ایک مشہور تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واقعہ فیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ خواتین و حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر امانت، سخاوت اور حیا جیسی بے شمار خوبیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کی طرح ایک کامیاب تاجرہ، تجارت کرنے والی عورت تھی۔ عورت گھر سے تجارت کر سکتی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کاروبار سنبھال لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا سامان اجرت پر دیا کرتی تھیں۔ وہ امانت دار شخص کی تلاش میں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین، امانت دار اور صادق، سچا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ سامان تجارت کو شام سے لے کر جائیں، ڈبل دگنا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان شام لے کر گئے، بڑا فائدہ ہوا، راہب والا واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قریش کا ہر شخص کھادی کا خواہش مند تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ خواتین و حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بے شمار فضائل ہیں، مختصر سے وقت میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی چند ایک بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بیزار تھیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 17947۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہوئے سنا کہ اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات اور عزیٰ کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کہا، آپ لات کو چھوڑ دیجئے، آپ عزیٰ کو چھوڑ دیجئے۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا کی ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 12391۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ ابنۃ محمد وآسیہ امرأۃ فرعون۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتوں میں سے 4 عورتیں پیروی کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، مریم بنت عمران۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ نمبر 3، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 4، آسیہ فرعون کی بیوی۔ نمبر 3، وقت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مثالی بیوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی ساری دولت وقف کر دی، نہ کہ اپنے مال کا تانا دیا۔ آج کل کی کچھ بہنیں ہیں جو اپنے شوہروں کو تانا دیتی ہیں۔ اب غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو گھبرائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کس نے دی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ بے شک آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کما کر دیتے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں اور آپ حق کے لیے لڑتے ہیں۔ اپنے چاچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 4، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بنی، 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 25 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں۔ خواتین و حضرات، نمبر 5، جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی صدیق کبریٰ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جس طرح مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا، اسی طرح عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا، سچا مانا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نمبر 6، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مثالی بیوی ہے،
اسی طرح ایک مثالی ماں بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے اولاد ہیں 2 بیٹے، نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ۔ یہاں ایک بات یاد رہے، حضرت ماریہ سے بھی ایک بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علی اولاد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ ان بچوں کی تربیت کس نے کی؟ باپ کے ساتھ ماں کا بھی نام آتا ہے۔ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال وفات پا گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غموں کا سال کہا ہے۔ خواتین حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے نمونہ ہے۔ اس تقریر کے ذریعے یہی پیغام ہے کہ نمبر 1 ہماری مائیں بہنیں پکی توحید والی ہو جائیں، نمبر 2 ہماری مائیں بہنیں مثالی بیوی کا رول ادا کریں، نمبر 3 ہماری مائیں بہنیں مثالی ماں کا رول ادا کریں، نمبر 4 ہماری مائیں بہنیں تجارت میں بھی آگے بڑھیں اور اسلام کے سار بلندی کے لیے سب کچھ قربانی دینے والی ہو جائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو مثالی خواتین بنائیں، آمین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دیں، آمین۔ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 سے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق کرنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بہن زلیخا۔ اللہ تعالی مثالی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو خواتین کے لیے مشاعل راہ بنائے، آمین۔ أيها المسلمون والمسلمات، الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، فالمرأة لها دور كبير في بناء الأسرة والمجتمع، والمرأة نصف المجتمع. لو تأملنا في التاريخ لوجدنا المرأة عالمة محدثة داعية ومعلمة، وهي مربية الأجيال والأبطال، منشئة القادة والعلماء والملوك والدعاة. فهيا نستمع بعد الكلمات حول موضوع مسؤولية المرأة وحقوقها في الإسلام من الأخت يسرى قريشي، الطالبة في الصف الرابع الابتدائي. يسرى قريشي ولدت في اليوم 9 من شهر سبتمبر سنة 2004، وعمرها الآن حوالي 10 سنوات. يسرى قريشي تتصف بالضبط السليم والفكرة السليمة وإتقان العمل والجهد المتواصل، وهي متواضعة ومؤتمنة تغتنم أوقاتها لتعود إليها بالنفع، وهي نشيطة ويقظة في جميع الفعاليات الدراسية. ومن إنجازاتها العلمية أنها حصلت جوائز التفوق والنجاح في مختلف المجالات الدراسية. يسرى قريشي ترغب في قراءة الكتب الإسلامية والقصص الدينية، وهي تتمنى أن تكون معلمة وداعية في المستقبل، ولها نموذج مثالي في حياة أساتذتها ومعلماتها. ورسالتها إلى جميع الناس أنه يجب على كل مسلم أن يعمل بالجد والإتقان لما فيه نفع المسلم والإسلام، وأن يدعو كل مسلم إلى دين الله الحنيف. الأخت يسرى قريشي على المنصة. نحمد ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، إخواني في الله،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع مسؤولية المرأة وحقوقها. إخواني وأخواتي في الله، المرأة نصف المجتمع أو أكثر من النصف، والمرأة هي الأم والخالة والزوجة والبنت والأخت والقريبة، وهي المربية والمعلمة والحاضنة والداعية، وهي مخرجة الرجال ومربية الأبطال والأجيال، ومعلمة النساء، وهي منشئة القادة والعلماء والدعاة. عباد الله، لقد بين القرآن الكريم مكانة المرأة، فأنزل الله تعالى سورة النساء، وفي القرآن الكريم سورة باسم مريم الصديقة. قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سورة مريم رقم السورة 19 والآية 16 و17. وفي سورة المجادلة وثق القرآن الكريم قصة امرأة رفعت مظلمتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلة رقم السورة 58 والآية 1. وتأكيدا لرقي المرأة ومكانتها لم يفرق القرآن الكريم بينها وبين الرجل في تحصيل الثواب. قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. سورة آل عمران رقم السورة 3 والآية 95 و100. والمرأة شريك للرجل في تحصيل حقوقها بما قدر الله وقسم. قال سبحانه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. سورة النساء رقم السورة 4 والآية 32. ومن هذه الحقوق مشاركتها للرجال في البناء الحضاري والإعمار. قال صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي رقم الحديث 13 و100. أيها المستمعون الكرام، ولضمان النشأة الصالحة المجتمع فقد كفل الإسلام للمرأة الحق في التعلم ففتح لها أبواب العلم، فكان صلى الله عليه وسلم يفرد للنساء يوما يذكرهن فيه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء النبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا الرجال فجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن، وأمرهن فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: و2؟ فقال: و2. رواه البخاري رقم الحديث 101. فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، فأسهم هذا التوجيه النبوي عبر التاريخ في وجود نابغات من النساء المحدثات والفقيهات والعالمات في سائر علوم الدين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم رقم الحديث 32 و300. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام المرأة وتقدير جميلها باحترامها أما مربية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. رواه مسلم
رقم الحديث 48 و500 بعد 2000. وقد أمر الله عز وجل حسن معاشرة الزوجة، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. سورة النساء رقم السورة 2 والآية 19. إخواني وأخواتي في الله، إن الوفاء بحقوق المرأة نهج شرعي حضاري يتكامل بأداء الواجبات الملقاة على عاتقها، ومن أنبل واجباتها القيام برسالتها التربوية في البناء الأسرة واستقرارها. فالمرأة هي الأم التي ترى أبنائها بالتربية الهادفة والمتابعة الهانية فلا تغفل عنهم. والمرأة هي الزوجة والسكن الذي يركن إليه الرجل ليستمد من الطمأنينة والاستقرار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سورة الروم رقم السورة 30 والآية 21. ومن رعايتها لبيت الزوجية الإحسان إلى زوجها وأهله وحفظ ماله والحرص على اسمه وسمعته وعمله. والمرأة سكن لزوجها والرجل راع لامرأته، ولكل منهما حقوق وواجبات، وقد اهتم الإسلام بها اهتماما بالغا، فأولاها حسن الرعاية وكامل العناية، وبوأها مكانة مرموقة في الحياة لتؤدي دورا فعالا في بناء المجتمع وإعداد الجيل الإنساني وتربيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري رقم الحديث 205,000. قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع أن يكونوا محسنين بالمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري رقم الحديث 86 و100 بعد 5,000. والمرأة هي البنت التي تكون فخرا لأهلها وذخرا لوطنها ورفعة لمجتمعها بالمحافظة على دينها وأخلاقها وقيمها، فيكسوها الوقار، فتكون كمريم البطول في طهرها، وخديجة في وفائها، وفاطمة الزهراء في برها، وعائشة الصديقة في علمها، رضي الله عنهن جميعا.